ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت عورت اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے آسمان پہ ایک بہت خوبصورت پرندہ نظر آیا جس کے بازو بڑے زبردست تھے، بہت خوبصورت۔ اس کے پنکھ بڑے پیارے تھے، اس کے پر بڑے پیارے تھے اور اس میں بہت زیادہ کلرز تھے۔ اور وہ جس طرح آسمان میں اڑ رہا تھا اور ہواؤں کا سینہ چیر رہا تھا اور جیسے بادلوں میں کبھی چھپتا اور کبھی نظر آتا، اس عورت نے اس کو دیکھا تو اسے پرندہ بہت زیادہ پیارا لگا اور وہ کافی دیر تک اس کی اڑان کو انجوائے کرتی رہی اور آخرکار اس نے کسی طریقے سے اس پرندے کو قریب بلا لیا۔ جب وہ پرندہ مطلب کوئی دانہ یا کچھ بھی جو طریقہ کار تھا، وہ پرندہ نیچے آیا تو اس پرندے کو بھی اس خاتون سے محبت ہو گئی اور خاتون کو بھی اس پرندے سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ وہ کیا کرتی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ پرندہ اس کے ساتھ واک کرے، اور پرندہ تو اڑان بھرتا تھا، وہ تو بہت بڑا خوبصورت پرندہ تھا، بہت طاقتور پرندہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ چلتا پھرتا رہے یہاں پر میرے باغ میں۔ وہ اس کے ساتھ چل پھر رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو جب وہ پرندہ اوپر اڑتا نا تو یہ نیچے سے اپنے باغ میں سے اس کو دیکھا کرتی تھی۔ تو کچھ دنوں میں اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ پرندہ بہت دور جانا چاہتا ہے، یہ پہاڑوں پہ اور بادلوں میں جانا چاہتا ہے اور بہت دور جانا چاہتا ہے۔ تو یہ ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ بہت دور چلا گیا تو پھر میں کیا کروں گی، میں اس پرندے کو کیسے مطلب پاؤں گی، یا میں کس طرح یہ کس طرح میری پہنچ میں ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اب کہ یہ پرندہ نا جب یہ اڑے گا اور مجھے نظر آئے گا تو میں اس کے لیے شکنجہ تیار کروں گی، میں اس کے لیے جال تیار کروں گی۔ اس نے کیا کیا، دانہ شانہ ڈالا اور جو اس کی پسندیدہ کھانا وہ ڈالا۔ پرندہ ہواؤں میں اڑتا، کیونکہ اسے عورت بہت پیاری لگتی تھی، اچھی لگتی تھی۔ وہ پرندہ اس کے پاس آیا اور جو ہی وہ قریب آیا تو اس نے اس کو جال میں گرفتار کر لیا۔ جب اس کو جال میں گرفتار کر لیا تو بڑا پیارا سا پنجرہ اس کے لیے بنایا ہوا تھا، اس پنجرے میں اس کو بند کر دیا۔ اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، وہ دیکھو میرا پسندیدہ پرندہ، میں نے اس کو اپنے پنجرے میں بند کر لیا۔ سہیلیوں نے دیکھا تو سہیلیوں نے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہارے سارے ارمان پورے ہوتے ہیں، تم نے جس پرندے کی چاہت کی تھی وہ پرندہ آج تمہاری قید میں ہے۔ تو یہ بھی بڑی زیادہ خوش تھی اس کو پا کر، لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہر مکمل ملی ہوئی چیز سے اکتا جاتا ہے۔ تو یہ اکتائی تو نہیں، لیکن پرندے میں چونکہ پرندے اس کی پہنچ میں آ گیا تھا اس لیے اس کی دلچسپی کم ہو گئی۔ جب اس کی دلچسپی کم ہو گئی، رفتہ رفتہ اس نے پرندے کو لطف اندوز کرنا اس سے ہونا چھوڑ دیا۔ یہ کیا کرتی تھی، اس کے لیے بہترین چوری بناتی تھی، بہترین مطلب کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتی تھی، اس کا پنجرہ صاف ستھرا رکھتی تھی، لیکن توجہ اس کی کم ہو گئی۔ پرندہ آسمانوں میں اپنی اڑان کو یاد کرتا تھا اور بادلوں کو یاد کرتا تھا، پہاڑوں کو یاد کرتا تھا، اپنے پروں کو یاد کرتا تھا، سر جھکا کے بیٹھا رہتا تھا پنجرے میں۔ تو رفتہ رفتہ نا اس کے جو پر تھے نا اس میں سے رنگ غائب ہو گئے، اس کے رنگ دھندلے پڑ گئے، وہ پرندہ بہت زیادہ اداس رہنے لگا۔ پھر کیا ہوا کہ اسی اداسی میں نا وہ بیمار رہنے لگا اور وہ پرندہ مر گیا۔ جب وہ پرندہ مر گیا تو عورت بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ پرندہ مر جائے گا، تو بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہاں پر جو بتانے والی ہے وہ یہ کہ جب بھی وہ اس پرندے کو یاد کرتی تھی نا تو اسے پرندے کا ہواؤں میں اڑنا یاد آتا تھا، اس کا بادلوں میں کبھی چھپنا اور کبھی نظر آنا یاد آتا تھا، اور جب وہ دھوپ میں اڑتا تھا اور اس کے پر چمکتے تھے اس کو وہ چمک یاد آتی تھی۔ اس کو یہ کبھی نہیں یاد آتا تھا کہ وہ کس طرح پنجرے میں سر جھکا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ اس نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ پرندے کی اڑان نے اسے اٹریکٹ کیا تھا، اس کے مضبوط بازوؤں نے اسے اٹریکٹ کیا تھا، اس کے رنگوں نے اس کو اٹریکٹ کیا تھا۔ اٹریکشن اس میں نہیں تھی کہ وہ پنجرے میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے اور بیمار ہو کے مر گیا، اس میں اٹریکشن نہیں تھی۔ اس کو جب بھی یاد آتا تھا اس کا اڑنا یاد آتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ عورت بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی اس کو یاد کر کے۔ تو ایک دفعہ ملک الموت اس کے پاس آیا اور اس عورت کو کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، مجھے اپنا پرندہ یاد آتا ہے اور میں اس کے لیے اداس ہوں۔
تو ملک الموت نے کہا کہ اگر تم اس پرندے کو آزاد رہنے دیتی، اگر تم اس کو اسی طرح اڑنے دیتی تو تم اس کی اڑان کو دیکھتی اور انجوائے کرتی، لیکن اب چونکہ تو نے اسے کھو دیا، تو نے اسے مار دیا، تو اب اس سے ملنے کے لیے تجھے مرنا پڑے گا۔ اگر تم اسے اڑنے دیتی اور آزاد رکھتی تو آج درمیان میں ایسی دیوار نہ ہوتی جو صرف اجل کے ذریعے پار ہو سکتی ہے۔